الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، دین کی باتیں سنانے کے لیے اس جگہ پر مجتمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، کلام کرنا اور کلام سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں آج تلاوت کی ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اللہ رب العزت مومنین سے مخاطبت فرما رہے ہیں اور ایک اتنے اہم موضوع کی طرف مومنین اور اہل ایمان کی توجہ دلا رہے ہیں، جس موضوع کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، ان تمام نے مختلف نشستوں اور اوقاتوں میں گفتگو کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس موضوع کی اہمیت کو جانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، اور اس بات کو سمجھتے تھے کہ اس موضوع پر گفتگو ان کے مشن کو آئندہ آنے والی زندگی میں جاری و ساری رکھنے والی ہے۔ یہ موضوع کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی آل اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ کس آگ سے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے کہ جس کا ایندھن وہ پتھر اور انسان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم یہ سوچو کہ میرے پاس تو مال ہے تو میں مال دے کر اس آگ سے بچ جاؤں گا، میرے پاس تو دنیا کے اندر کوئی جاہ و منصب موجود ہے، میں وہ جاہ و منصب استعمال کروں گا اور اس آگ سے بچ جاؤں گا، یا میرے کچھ ایسے تعلقات اور میرے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن کو میں استعمال کروں گا تو اس جہنم کی آگ سے مجھ کو خلاصی مل جائے گی۔ بلکہ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، کہ ان پر تو بڑے سخت قسم کے ملائکہ، ان کو ذمہ دار کھڑا کر دیا گیا ہے، داروغہ بنا دیا گیا ہے۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کے احکامات کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، صرف ایک کام کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم نبی علیہ السلام تک جو معروف انبیاء کرام ہیں، جن کا ذکر قرآن حکیم میں اور احادیث طیبہ میں ہمیں ملتا ہے، آدم علیہ السلام کا احوال اٹھا کے دیکھیں تو حضرت شیس علیہ السلام کو آپ براہ راست تقوی کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں تو جہاں سام، حام، یافس ان کی اولادیں ہیں اور ساتھ میں وہ بیٹا جو طوفان نوح میں غرق ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ اپنے دین، اپنی فکر کی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے احوال اٹھا کر پڑھ لیں تو قرآن حکیم میں جا بجا وہ مکالمہ موجود ہے جو اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، اور ان کو دین، اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کی تلقین اور نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے بارے میں تو یہاں تک منقول ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آتا ہے تو اپنی ساری اولاد کو بیٹھا کے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرنے والے ہو۔ گویا کہ وہ بھی اس فکر کے اندر دو چار نظر آتے ہیں کہ اپنی آئندہ آنے والی نسل کو اللہ کے دین کا کیسا مطیع اور فرما بردار بنانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم آپ کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انتہائی شد و مد کے ساتھ اس حوالے سے ہمیشہ گفتگو فرمائی کہ صرف اپنے اعمال کی اصلاح وہ تم سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو تمہارے گھر میں تمہارے تابع ہیں، چاہے وہ تمہاری بیوی ہے یا وہ تمہارے بچے ہیں، ان تمام کو بھی ان اعمال کی طرف راغب کرنا ہر بندہ مومن کے اوپر لازم قرار دیا گیا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا یا آپ کے دین کے اندر داخل ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ، کہ تم میں سے ہر شخص وہ نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر نگہبان اپنی رعیت کے بارے میں مسئول ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہ تم سے اس کے بارے میں باز پرس کی جائے گی، تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اگر کوئی بادشاہ ہے، کوئی ملک کا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، تو وہ جتنے لوگ اس کے زیر سایہ آتے ہیں وہ عند اللہ مسئول ہے ان کے بارے میں جواب دینے کے لیے۔ اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے اور اس کا سربراہ ہے تو جتنے لوگ اس کے ماتحت ہیں وہ ان تمام کے بارے میں عند اللہ مسئول ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو اپنے گھر کا بڑا ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہے، باپ ہے یا کسی عورت کا شوہر ہے، تو اس کی بیوی اس کی رعیت میں آتی ہے، اس کی اولاد اس کی رعیت میں آتی ہے، وہ مسئول ہیں ان کے بارے میں۔ روز قیامت اس شخص سے اس اولاد اور بیوی کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک دوسرے مقام کے اوپر یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اس سے اچھا کوئی اور معاملہ نہیں کر سکتا کہ اپنے بیٹے کو دنیا میں رہنے کا ادب سکھا ڈالے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بارہا اپنی گفتگو کا حصہ بنایا کہ اپنی اگلی نسل، اپنی اگلی اولاد، اپنی اگلی آنے والی پشت، اس کو بھی اللہ کے دین کی طرف ہمیں راغب کرنا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہم جب اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو اپنی اولاد کو حضور کی غزوات کے بارے میں اسی انداز میں سکھایا کرتے تھے جس طرح ان کو قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ علم، وہ شعور جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا تھا، وہ علم، شعور، مشن، فکر، سوچ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے ان کو ملی تھی، ان پر لازم تھا، وہ اس کو اپنے اوپر لازم سمجھتے تھے کہ ان تمام چیزوں کو اپنی آئندہ آنے والی نسل کے اندر منتقل فرما دیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس حوالے سے اتنے کانشیس رہا کرتے تھے کہ آپ کے ایک صحابی حضرت عمیر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ کا بیٹا وہ کھیل رہا تھا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بہت بہت اور پیار سے اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹے میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ بچے نے بات سنی، انسنی کر دی، ادھر ادھر کھیلتا رہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پوچھا عمیر بن عامر سچ بتاؤ تم اس کو واقعی کچھ دیتے؟
تو آپ کے پاس ایک کھجور تھی، آپ نے وہ کھجور نکالی، فرمایا خدا کے رسول ایسے توڑ کے، فرمایا میں چاہتا تھا اپنے بیٹے کو یہ دے دوں۔ تو آپ نے فرمایا عمیر بن عامر، اگر یہ کھجور تمہارے پاس نہ ہوتی اور پھر تم اپنے بیٹے کو اس طرح سے لالچ دے کر بلاتے تو یہ جھوٹ ہوتا اور تمہیں اس جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ ہم اپنے بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں بھی جھوٹ پر مبنی کوئی بات یا اس کے ساتھ کوئی عہد کر ڈالیں، کیونکہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہونا ہے کہ بچہ اس بات کو سیکھے گا اور آئندہ آنے والی زندگی میں اس کو حصہ بنا ڈالے گا۔ میرے بھائی، میرے دوست، بے شمار واقعات بزرگان دین کے، اہل اللہ کے اس حوالے سے ہمیں ملتے ہیں کہ اولاد کی تربیت، اس کے اوپر ہمیشہ سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے خاص طور پر توجہ دی ہے۔ لیکن دور حاضر میں جو آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خانقاہوں میں جو صاحبزادگان ہیں عموماً وہ دین سے غافل نظر آتے ہیں، ہمارے علماء کی اکثر اولادیں وہ دین سے فارغ نظر آتی ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ شیخ، وہ مرشد جو ہزاروں لوگوں کی تربیت اور اصلاح کے کام میں مشغول رہتا ہے، وہ اپنی اولاد کو صحیح وقت پر وقت نہیں دے پاتا، اس کی تربیت اور اصلاح نہیں کر پاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود تو بہت اچھے انداز میں دین اسلام کی تبلیغ بھی کرتا ہے، دین اسلام کا پیغام بھی پہنچاتا ہے، لیکن اپنے گھر میں وہ مشنری فکر منتقل نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں وہ اولاد اس تمام تربیت کے مراحل سے غافل رہتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مسند ارشاد کے اوپر بیٹھتی ہے تو میں نہیں کہتا، اقبال نے کہا تھا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ تو وہ نشے من جو عقابوں کے لیے بنائے گئے تھے وہ پھر کووں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خانقاہیں، وہ ادارے، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج اس امر کی انتہائی شدید ضرورت ہے کہ ہم اگر خود نماز پڑھتے ہیں تو ہم پر یہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کو ابھی سے نماز کی تربیت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا نا کہ جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے، تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور فرمایا اگر 10 سال کی عمر میں وہ اس طرف مائل نہ ہو تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو، اگر کوئی تھپڑ بھی لگانا پڑے تو تھپڑ مار کے اس کو نماز کی طرف مائل کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اولاد، یہ ہماری ذاتی اولاد تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر پوری امت مسلمہ، پوری مملکت کا بھی حق ہوتا ہے۔ ہم معاشرے کے اندر اگر اچھا کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک نیک، صالح، پرہیزگار اولاد ہم اس معاشرے کو، اس قوم کو فراہم کریں، تاکہ وہ بچہ جب معاشرے کے اندر آئے تو اپنا رول پلے کر کے اپنی ملک، اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے دین کی کوئی خدمت سر انجام دے سکے۔ گزشتہ دنوں یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوئی، کس علاقے کی جی؟ اسرائیل کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور دشمن کیا کر رہا ہے۔ وہ ویڈیو جو وائرل ہوئی اس کے اندر ایک اسکول ہے، اس کو دکھایا گیا ہے، اور اسکول کے اندر کچھ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایکسٹرنلز کا گروپ ہے، وہ وزٹ پر آیا ہوا ہے اور وہ ان طالب علموں سے کوسچن آنسر کر رہا ہے۔ وہ کوسچن آنسر کیا ہے آپ کے لیے میں اس کو آسان الفاظ میں اردو میں لکھ کر لایا، ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ استاد آ کر طالب علموں سے پوچھتا ہے، جو اسکول کے بچے ہیں 4ویں 5ویں کلاس کے، رائٹ، ہیکل کس جگہ ہے اس وقت؟ بچے جواب دیتے ہیں مسجد اقصی کے مقام پر۔ آپ ذرا مشنری سوچ کا اندازہ کریں کوسچن کیا ہو رہا ہے۔ ہیکل کی جگہ اس وقت کیا ہے؟ مسجد اقصی۔ بچے جواب دیتے ہیں۔ تو مسجد اقصی کا کیا ہوگا؟ بچے جواب دیتے ہیں توڑ دیں گے، ہم اسے غائب کر دیں گے۔ اچھا، اگلا سوال ہوتا ہے یہاں کون سا بچہ عربی لڑکے سے ملا ہے؟ کوئی عربی لڑکا بیچارہ آیا ہوگا گھومتا ہوا۔ بچے جواب دیتے ہیں کہ ہیکل کے قریب تھا، وہاں ملا ہے۔ کسی نے بات کی تھی اس سے؟ نہیں، چلا گیا۔ عربوں سے مل کر تمہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، عربوں سے مل کر تمہیں کیا ہوتا ہے؟ بچے جواب دیتے ہیں غضب کا غصہ چڑھتا ہے، دل کرتا ہے ان کو قتل کر دیں، دل کرتا ہے ان کو
قتل کر دیں۔ پھر سوال آتا ہے کسی بے دین یہودی بچے سے مل کر کیا ہوتا ہے؟ وہ خود بچے ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کسی بے دین یہودی بچے سے مل کر کیا ہوتا ہے؟ ان کے اوپر ترس آتا ہے۔ ترس کیوں آتا ہے؟ وہ اس لیے آتے کہ وہ صحیح رستے پر نہیں ہے۔ اچھا، اگلے 10 سالوں میں یروشلم کیسا ہوگا؟ پھر سوال آتا ہے، جواب یہودیوں سے بھرا ہوا ہوگا، سارے یہودی ہوں گے اور چند عربی غلام ہوں گے، کیونکہ ہمارا مسیحا یعنی دجال آنے والا ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ استاد پوچھتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ بچے، ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس میں سارے عربی مار دیے جائیں گے اور پھر یہ نتیجہ نکلے گا۔ یہ مختصر سی ویڈیو ہے، I think 57 seconds۔ ذرا آپ میسج کی گہرائی کا اندازہ کریں، دشمن اپنے بچے کو کیا سکھا رہا ہے اور میں اور آپ اپنے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں۔ ہمیں فخر ہے ہمارا بچہ ڈانس بہت اچھا کرتا ہے، ہمیں فخر ہے ہمارا بچہ گانا بہت اچھا سناتا ہے، ذرا فلاں گانا سنیں کتنا لہک کے گاتا ہے۔ ہمارا بچہ جی فلاں جگہ شادی کے اندر تو اتنا شاندار فلاں گانے پر ڈانس کیا تھا کہ مزہ ہی آ گیا تھا دیکھ کر، سب بہت تعریف کر رہے تھے۔ دس مینٹالٹی، کیا اس سوچ اس فکر کے ساتھ ہم ان دشمن کو شکست دے سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اچھے خاصے باشعور شخص کی ذہنیت کا اندازہ لگائیے اس بات سے کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے تمہاری اولاد کیا کرتی ہے، جی الحمدللہ او لیولز کر لیا، اے لیولز کر لیا، یونیورسٹی پاس آؤٹ ہو گئی، جی فلاں جگہ جاب کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، بزنس بہت اچھا سیٹ ہو گیا، اب تو کاروبار بھی سنبھالتا ہے۔ اچھا جی، کوئی دین کے حوالے سے؟ ہاں بس دین میں تھوڑا کمزور ہے، بس کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، ورنہ نماز وغیرہ ورنہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے رجحان، ہاں یہ کام بہت اچھے کرتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، یہ مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک مردہ لاش یہاں پر پڑی ہو اور کوئی شخص کھڑے ہو کر کہے کہ دیکھو اس کی ہاتھ بھی سلامت ہیں، اس کی ناک بھی سلامت ہے، اس کا چہرہ بھی سلامت ہے، اس کی ٹانگ بھی سلامت ہے، بس ایک چھوٹی سی چیز ہے جو اس میں نہیں، وہ ہے روح، وہ اس میں سے نکل گئی۔ جو شخص، جو انسان، جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے دین سے غافل ہے، میں نہیں کہتا، خدا کے رسول نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، کہ وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ بے شک میں اور میرا بچہ بہت اچھا بزنس کرتے ہوں، میں اور میرا بچہ بہت اچھی یونیورسٹی سے بلانگ کرتے ہوں، میں اور میرا بچہ اور میرے بچے وہ بہت لیوش لائف اسٹائل کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں، اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار نہیں ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مردہ ہیں، ان کو زندہ ہرگز نہ کہنا۔ اور اگر ایک غریب شخص ہے، اس کا بچہ بے شک بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہے، بہت اچھا بزنس مین نہیں ہے، بہت اچھے دنیاوی معاملات کی سوجھ اور بوجھ نہیں رکھتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے اور اپنی موت کی تیاری اسی زندگی کے اندر کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق وہ زندہ ہے، اس کو مردہ نہ کہو۔ وہ یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا اور یہاں نہ ہوا تو مر کے اس کامیابی لازمی اس کے قدم چومے گی۔ میرے بھائی میرے دوست، قرآن کی یہ آیت لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ میں نے تو بولا ہے یار نہیں پڑھتا میں کیا کروں، میں تو سمجھاتا ہوں نماز پڑھ لیا کرو، نہیں پڑھتا میں کیا کروں، میں نے تو کہا یار بری گیدرنگز میں نہیں جاؤ، چلا جاتا ہے میں کیا کروں۔ نہیں، اگر مجھے اور آپ کو پتا ہو کہ یہاں آگ کا الاؤ جل رہا ہے اب میرا اور آپ کا بچہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس میں گھس رہا ہے، تو کیا میں اور آپ یہ کہیں گے بیٹے نہ جاؤ جل جاؤ گے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے اچھا نہیں سنتا تو جلنے تو مر جائے، جان چھوڑ جائے گی ہماری؟ Is it possible? Definitely no، نہیں۔ اگر دنیا کی آگ میں میں اور آپ اپنے بچے اپنی اولاد کو جلنا پسند نہیں کرتے تو قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا
ایٹ لیسٹ اسٹرگل اس لیول کی کرنی پڑے گی کہ جس لیول پہ دنیا کی آگ میں جانے سے ہم اپنے بچوں اور اولاد کو بچائیں گے، کم از کم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف لے کر آنا ہے، تاکہ یہ اولاد روز محشر میری اور آپ کی بخشش اور نجات کا باعث بھی بن جائے، خود اپنی بخشش اور نجات کا باعث بھی بن جائے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، فرمایا سوائے 3 اعمال کے۔ پہلا وہ علم جو اس نے لوگوں میں بانٹا ہے، جب تک وہ علم آگے منتقل ہوتا رہے گا بے شک یہ بندہ مر جائے لیکن صدقہ جاریہ کے طور پر اس علم کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ فرمایا دوسرا وہ صدقہ جاریہ جس سے مخلوق کو نفع ہوتا ہے، چاہے وہ درخت لگانا ہو، وہ مساجد اور مدارس بنوانا ہو، وہ کنویں کھدوانا ہو، جس سے لوگ نفع اٹھاتے جائیں گے، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس شخص کو ملتا رہے گا۔ آخر میں حضور نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، تیسرا وہ نیک صالح اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ بے شک بندہ تو مر جائے گا لیکن جب تک وہ اولاد یا اس کی نسلیں اس کے لیے دعا کرتی رہیں گی، اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا بھی رہے گا اور قبول فرما کر اس بندے کی بخشش اور نجات کا باعث بھی بناتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم تمام کو اپنی آئندہ آنے والی نسل کی بھی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔